بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جنگ بدر کا آغاز کیسے ہوا۔ آج ہم اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے کہ فرشتوں نے اور انسانوں نے جو قتال کیے جنگ بدر میں، اس میں جو مقتولین تھے ان کی نشانی کیا تھی، کیونکہ فرشتوں کو تو قتال کا طریقہ آتا نہیں تھا، تو انہوں نے کس طرح سے قتل کیا اور ان کے جو مقتولین تھے وہ کس طرح پہچانے گئے۔ چنانچہ جب جنگ بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بدر کی جگہ پر پہنچے اور صحابہ کرام کے لشکر کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے، آپ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچنے سے پہلے ہی وہاں جہاں پانی والی جگہ تھی، جو محفوظ جگہ تھی، ادھر قبضہ کر لیا۔ اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اور رات کو وہ جو ریتیلی زمین تھی وہ ٹھیک ہو گئی اور ریت پر پاؤں رکھنا آسان ہو گیا، اور صحابہ اکرام کے وہاں اس جگہ پر پاؤں مضبوط ہو گئے، اور آپ نے اپنے حوض مبارک بھی بھر لیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اپنی جماعت کا اور صحابہ کا معائنہ فرمایا۔ چنانچہ اس دن جب حضور نے اپنے صحابہ اکرام حضرت علی اور چند صحابہ اکرام کو ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ قریش مکہ کا لشکر کتنا بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شام کے وقت وہاں موجود تھے اور صحابہ اکرام گئے، اور صحابہ اکرام جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر دو غلام ان کے ہاتھ میں آ گئے قریش کے، ان دونوں کو پکڑا اور پکڑ کر لائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، تو نماز سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ لشکر کتنا بڑا ہے۔ تو حضور نے فرمایا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے لشکر میں روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ 9 یا 10 جو ہے وہ ذبح ہوتے ہیں، ایک دن 9 ہو جاتے ہیں، ایک دن 10 ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی جو جماعت ہے وہ 900,000 کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادھر بدر کے مقام پر ایک چھپرا سا بنایا گیا تھا ٹیلے کے اوپر، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے اور اپنی عبادت فرماتے تھے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چھپرے کے باہر چوکیداری فرماتے تھے۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپرے مبارک میں عبادت فرماتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تمام صحابہ کرام سو گئے تھے، جبکہ حضور پوری رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کامیابی کی۔ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی۔ صبح کا وقت تھا، نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی، تو صف بندی فرماتے ہوئے ایک صحابی تھوڑا سے باہر نکلے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تیر تھا، وہ بطور تلطف کے ان کے پیٹ پر رکھا۔ تو ان صحابی نے آگے سے فرمایا اللہ کے نبی آپ عادل ہیں، آپ انصاف فرمانے والے ہیں، تو مجھے بدلہ چاہیے، مجھے درد پہنچا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے جب کپڑے کو ہٹایا تو ان صحابی نے حضور کے شکم مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا اللہ کے حضور، ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو، دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ خیر صف بندی ہوئی تو کفار نے بھی معائنے کے لیے عمیر نامی ایک شخص تھا، اس کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ کتنی کی تعداد ہے۔ جب اس نے دیکھا تو 300 کے قریب تعداد تھی، واپس گیا اور اس نے جا کر عتبہ اور شیبہ کو بتایا کہ یہ لوگ تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ جو ان کے مخالف آئے گا وہ لازمی قتل ہو کر جائے گا۔ تو یہ لوگ بھی ڈر گئے۔ تو جب ابو جہل سے بات ہوئی کہ بھئی قتال کے بغیر ہی واپس چلتے ہیں، تو ابو جہل کو غصہ آ گیا، اس نے کہا نہیں اس طرح نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو ان سے ہمارے ساتھ قتال کا ارادہ کیا ہے تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، نعوذ باللہ۔ خیر میدان سج گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا اور ان کی جماعت سے 3 لوگ آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔
تو یہ کیونکہ سردار تھے، تو انہوں نے جب صحابہ اکرام کو دیکھا تو ان 3 سرداروں نے آ کر کہا کہ بھئی ہمارے مخالف ذرا بہادر بھیجو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو واپس بلا لیا، حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ 3 صحابہ جب گئے تو حضرت علی نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں نے ایک ہی وار میں اپنے مخالف کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا خود بھی زخمی ہوئے اور دوسرے کو بھی زخمی کیا، اور یہ تینوں قتل ہو گئے، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس حضور کے پاس لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی ان کو دی۔ بدر کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی نزول فرمایا۔ پہلی مرتبہ 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000، اور ان فرشتوں نے کس طریقے سے اب قتل کیا، کیونکہ ان کو تو قتال کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان مقتولین کو دیکھا جن کو فرشتوں نے قتل کیا، ان کی گردنوں پر اور ان کے پروں پر آگ کے سیاہ نشان تھے، تو ہم سمجھ گئے کہ ان کو قتل کرنے والے فرشتے ہیں، کیونکہ انسان تو اس طریقے سے جو صحابہ اکرام تھے وہ تو تلوار کے ساتھ جدال کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے، تو فرشتوں نے جو ان کو قتل کیا، ان کی گردنوں پر، ان کے پروں پر جو ان کو حکم دیا مارا، تو آگ کے سیاہ نشان موجود تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ آپ ریت کی ایک مٹھی بھر کر پھینکیں قریش کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا، حضور نے وہ ریت اٹھائی اور وہ ریت اٹھا کر کے پھینکی، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے آنکھوں میں وہ مٹی ناک میں کان میں پہنچا دی، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ وہ آپ نے مٹی نہیں پھینکی، وہ آپ نے ریت نہیں پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور اللہ کے حکم سے وہ ریت گئی اور اللہ نے پھینکی۔ اور پھر اس میدان میں بہت سارے مراحل آگے آئے، انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو کے اندر اس کو بھی تذکرہ کریں گے۔